على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے. میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحا سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا: الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ گھروں کے اندر قرآن شریف کے اوپر جزدان لپیٹتے ہیں تاکہ ہمارے قرآن پر کوئی دھول مٹی نہ لگے. اللہ کا قرآن ہے. کبھی کبھی ہمارے مدرسے میں بچہ آتا ہے اور قرآن شریف کھولنے سے پہلے وہ جزدان جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ جزدان اٹھاتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اس کو سر پر رکھتا ہے. ہم پوچھتے کہ بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کپڑا ہے، قرآن شریف تو گرا نہیں تیرے ہاتھ سے، یہ تو کپڑا تھا، جزدان. کہا جی مولانا، بھلے یہ کپڑا ہے لیکن میں اس لیے اس کو اٹھایا، اس لیے میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا کہ یہ کپڑا معمولی کپڑا نہیں ہے، یہ جزدان معمولی جزدان نہیں ہے. اس کو قرآن کے ساتھ 24 گھنٹے کی دوستی ہو گئی ہے. یہ کپڑا 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. جب تک یہ کپڑا قرآن کریم کے ساتھ نہیں لگا تھا، قرآن کا جزدان نہیں بنا تھا، اگر وہ راستے میں پڑ جاتا کوئی اسے اٹھاتا نہیں. کوئی کچن صاف کرنے کے لیے، کوئی اپنی گاڑی صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا، لیکن اس کپڑے کی تقدیر چمک جاتی ہے جب اس کپڑے کو قرآن کے ساتھ چمٹانے کے لیے جزدان بنا دیا جاتا ہے. تو کپڑے جیسی بے جان مخلوق، کپڑے جیسی بے جان مخلوق جب قرآن کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اس کا جزدان بن جاتی ہے تو ہمارے گھر کا معصوم بچہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا شعبان کا مہینہ ہے ہی مبارک، لیکن جس کے دل میں محمد سے محبت ہے، جس کے دل میں مدینے سے محبت ہے، جس کو اپنے سرکار سے محبت ہے، وہ جان لے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. جس طرح تم نے کپڑے سے اس لیے محبت کی تھی کہ وہ قرآن کے ساتھ چمٹ گیا،
ورنہ کپڑا تو ایک معمولی تھا. ہمارے گاڑی صاف کرنے کا کپڑا اگر گر جائے تو اس کو سر پر رکھتا ہے کہ کپڑا ہے، لیکن قرآن کا کپڑا اگر نیچے گر جائے گا تو اس کو محبت سے انسان اٹھاتا ہے. فرمایا لوگوں 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں، یہ سورج بھی اللہ کا، یہ چاند بھی اللہ کا، لیکن شعبان میرا مہینہ ہے. جس طرح ہر مسلمان کے دل میں محمد کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اس کا پیار ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں اگر سچی محبت ہے تو جان لو کہ شعبان میرا مہینہ ہے. خدا کے لیے اس مہینے میں میری محبت کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام مت کرنا، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام مت کرنا. جس طرح جزدان قرآن کی وجہ سے تمہارے دل میں جزدان کی محبت آ گئی، کپڑے کی محبت آ گئی، اسی طرح اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو شعبان کے مہینے کو گناہوں سے توبہ کر لو. شعبان کے مہینے کو بے نمازی کے ساتھ مت گزارو. شعبان کے مہینے میں اپنے موبائل میں گندی تصویروں کو مت دیکھو. تمہیں پتہ نہیں آنے والی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آنے والے ہیں. اللہ کا ایک فرشتہ آخری آسمان پر آئے گا آئندہ جمعرات کی رات. اللہ کا ایک فرشتہ آخری آسمان پر آئے گا، اعلان کرے گا مغرب سے لے کر فجر تک، مغرب سے لے کر فجر تک اعلان کرے گا الا هل من تائب الا هل من مستغفر الا هل من مستغفر. ہے کوئی بیماری سے پریشان، ہے کوئی روزی سے پریشان، ہے کوئی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی بھیک مانگنے والا، ہے کوئی مکان سے پریشان، ہے کوئی اپنی اولاد سے پریشان. شعبان کی پوری رات میں اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر کو پھیلا دیا ہے. اگر سمندر کے قطروں کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے، ریت کے ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے، ریت کے کنکر کے برابر بھی گناہ ہوں گے. میں نے حدیث میں پڑھا ہے تم گناہ کرتے کرتے اتنے گناہ تم نے کر لیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان گناہ سے پوری جگہ بھر گئی ہے. پھر بھی اللہ فرماتے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آؤ میرے دربار میں مبارک رات میں سچے دل کے ساتھ آگے والی زندگی نیکی کے ساتھ گزار کر اپنی گالی والی زبان سے معافی مانگنے کے لیے آ جاؤ. جس ہاتھ سے تم نے اپنی بیوی کو مارا تھا معافی مانگنے کے لیے آ جا. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، سمندر کے قطروں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، میں اسے معاف کروں، میں اسے معاف کروں. فلا ابال. آگے حدیث میں اللہ فرماتے ہیں میں کسی گنہگار کو معاف کر دوں، اس کے لیے روزیوں کے دروازے کھول دوں، اس کی بیماریوں کو تندرستی میں بدل دوں، اس کے قبر کے عذاب کو بدل ڈالوں، ہٹا دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ کو کون پوچھے؟ شعبان کا مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے. ہم بھول گئے، 10 دن ہو گئے ابھی ہماری فجر کی نماز باقی ہے. پھر آئے گا رمضان کا چاند، پھر مسجد میں آئیں گے، پھر جمعہ کا دن آئے گا، پھر مسجد میں میرا اللہ دیکھے گا کہ اللہ میرے بندے کو تو نہیں چاہیے میری دولت، میرے بندے کو تو مغفرت نہیں چاہیے. بہلول مجنون رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. بہلول حضرت شیخ نے ان کے بہت قصے لکھے فضائل میں. اللہ کے ولی تھے وہ بہلول. ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ گزر رہا تھا، بہلول ریت کے ساتھ
مٹی کے چھوٹے چھوٹے مکان بنا کر کھیل رہے تھے. تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ مکان بنا رہے. یہ کون لے گا تیرے پاس؟ کتنی قیمت ہے؟ کہا کہ 1 درہم، 1 روپیہ میں. کہا کہ ہاں، جو بھی لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تو اس کو جنت میں گھر عطا فرما. جو بھی لے گا میں اس کو جو ہے. تو بہلول کہتے ہیں کہ میں نے ایک مکان لے لیا، چھوٹا جو مٹی کا بنا ہوا تھا. گھر گیا، زبیدہ خاتون نے پوچھا بادشاہ کی لیے کیا؟ کہا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ جو میرا پیٹ بھرنے کے لیے، میں غریب آدمی ہوں، میرا پیٹ بھرنے کے لیے یہ لے لے گا اس کو اللہ جنت میں مکان عطا کریں گے. تو میں نے تو لے لیا. تو زبیدہ خاتون نے کہا میرے لیے نہیں لیا؟ کہا کہ چلو کل واپس جاؤں گا تو لے لوں گا تیرے لیے. بعض مرتبہ کوئی غریب آدمی ٹوپلا لے کر بیٹھا ہو اور اس کی حالت دیکھو. ضرورت نہیں ہے تمہیں کیلا لینے کی، ضرورت نہیں ہے تمہیں گھر میں ساگ بھاجی کی، پھر بھی اس کی دکان پر، اس کی لاڑی پر 100 کی نوٹ ڈال دو. وہ جو اس کی یہاں سے جو دعا نکلتی ہے نا، وہ ہماری زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے. میرے ایک استاد تھے مولانا عبدالرحیم بھیا، ہمارے عبدالعزیز بھائی جانتے ہیں. میں چھوٹا ان کے پاس پڑھتا. تو پہلے زمانے میں وہ بھروچ سے مچھلی بیچنے کے لیے ہمارے کٹھور میں آتے تھے. اس زمانے میں 10 روپے کی ایک مچھلی، مولانا مجھ کو 20 روپے دیتے تھے. مطلب مثلا 10 روپیہ نہیں مچھلی کا، کہا برابر ہے، لیکن 10 روپے اس کو زائد دینا. بولے کیوں؟ کہا کہ میں سال میں 1 مرتبہ یہ عورت آتی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، 10 روپے سے اس کو وہ خوشی نہیں ملے گی، جو 10 روپے کو ایکسٹرا دے گا اسے وہ خوشی ملے گی. کیسے لوگ؟ بعض انسان ملکتیں بڑھانے کے لیے کماتا ہے اور بعض انسان اپنے 2 بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کماتا ہے. دونوں میں فرق ہے. بہلول مجنون غریب آدمی تھے، نیک آدمی تھے، دعا دیا کرتے تھے لوگوں کو. رات کو بادشاہ صاحب سو گئے، انہوں نے خواب میں جنت دیکھی. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کس کی ہے؟ کہا کہ تمہاری ہے. بولے کس طرح میری؟ کہا کہ کل تم نے بہلول کو 1 درہم نہیں دیا، اس کے بدلے میں جو مٹی کا مکان لے کر آئے. تو بہلول نے کہا کہ 101 مکان لے لیتا تو اچھا تھا، 100 درہم لے کر تو 100 مکان مل جاتے جنت میں. خواب پہ دیکھا. دوسرے دن بہلول آئے تو بہلول وہی مکان بنا رہے تھے. پوچھا کہ بہلول کتنے میں بیچو گے مٹی کے مکان چھوٹے چھوٹے؟ کہا کہ تیری پوری سلطنت دے گا تب بھی میں آبادی مکان نہیں دوں گا. سمجھنا میری بات. تیری پوری سلطنت بھی دے دے گا نا تو آج یہ مکان نہیں ملنے کا. کل تو 1 درہم میں دے رہے تھے، کل تو 1 درہم میں. کہا کہ کل جو میں نے دیا تھا وہ بنا دیکھے دیا تھا، آج دیکھ کر دے رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. کل جب میں نے 1 درہم میں یہ مکان بیچا اور دعا دیکھی کہ اللہ تجھے جنت دیں گے، تو نے جنت دیکھی نہیں تھی. آج رات کو دیکھ کر آیا ہے اور تجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ 1 درہم کا کتنا بڑا مجھے جنت میں ملے گا. تو بن دیکھے ثواب زیادہ ملتا ہے. اب تو پوری سلطنت بھی دے دے گا تو یہ مٹی کے مکان نہیں ملنے کے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں پوری شریعت آپ کو سمجھا دی. ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے. ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر، 2 رکعت نماز ہمیں کہاں پہنچائے گی؟ آنکھ بند ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا. دو باتیں سمجھاتا ہوں، خالی 2 باتیں. پہلے زمانے میں لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوتی تھی، 5000 سال.
8,000 साल, 2,000 साल, लंबी लंबी उम्र है। एक बुढ़िया का बेटा मर गया, पूछा बुढ़िया क्यों रोती है? कहा कि मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया। कितनी उम्र थी? 300 साल। तो उसमें क्या रोने का? बोले क्यों? मेरा जवान बेटा था। अरे एक उम्मत आने वाली है, उसकी उम्र 80 साल होगी है? कहा कि हाँ, तेरे बेटे को तो 300 साल उम्र मिली। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर मैं उस जमाने में पैदा होती तो किसी मस्जिद के कोने में बैठकर 50 साल पूरे कर देता। हमारी जिंदगी अल्लाह ने छोटी दी है। सुनना ध्यान से। सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा कि रो रहे थे, सहाबा रो रहे थे। पूछा अल्लाह के रसूल क्या, क्यों रो रहे थे? कहा कि हुजूर हमारी जिंदगी 50 साल 70 साल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसमें मैं क्या करूं? अल्लाह ताला जिसको जितनी जिंदगी अता फरमाए। कहा कि अल्लाह के रसूल पिछले जमाने में लोग 2000 साल 4000 साल की जिंदगी थे। तो कहा कि तो उनकी नमाजें भी ज्यादा होगी, इनकी इबादतें भी ज्यादा होगी, इनके हज भी ज्यादा होंगे। हमारी तो 50 साल की जिंदगी, तो उनकी जन्नत के लेवल और हमारे लेवल में फर्क होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या करूं, तुमको इतनी उम्र मिली। अचानक अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम उतार दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम्हारी उम्मत क्यों परेशान है? कहा कि इसलिए परेशान है कि इनकी जिंदगी छोटी है। क्या हुआ कि अभी तो मेरे सामने ये दौड़ा था, इंतकाल हो गया, ये परेशान है मेरे साहबा। तो हजरत जिब्राइल ने कहा कि नबी जी, अल्लाह ने आपकी बरकत से आपकी उम्मत को बहुत नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से, किसकी बरकत से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी उम्मत को सबसे बड़ी नेमत ये अता फरमाई कि तुम्हारी उम्मत सबसे आखिर में आई, जाएगी जन्नत में सबसे पहले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत। अगर खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदके में हमको क्या क्या मिला है, अगर उसका बयान करना हो तो 1 महीना चाहिए। 1 महीना हो, एक एक चीज अल्लाह ने क्या क्या था। मैं कहता हूं, जब तक हमारे नबी दुनिया में नहीं आए थे, लोगों को खाना खाने का तरीका मालूम नहीं था। जब तक मेरे नबी दुनिया में नहीं आए थे, शराब, मार धाड़, कत्लो गारतगिरी, जिना, सारी चीजें। आए मेरे नबी, बताया कि तेरी माओ के पैरों के नीचे जन्नत है। अगर 2 बेटियां दी और अच्छी तरह उसने तुम्हें तरबियत की, तू मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। क्या क्या बातें बताई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये तुम्हारी उम्मत से बता देना कि भले तुम्हारी उम्र 60-70 साल की है, लेकिन तुम्हारी बरकत से, नबी जी तुम्हारी बरकत से, अल्लाह कयामत तक आने वाली तुम्हारी उम्मत को साल के अंदर, पूरे साल के अंदर कुछ रातें और 1 महीना अल्लाह ऐसा अता करने वाला है कि अगर आपकी उम्मत उस रात की कदर करेगी, ध्यान से सुनना, आपकी उम्मत उस रात की कदर करेगी और उस महीने की कदर करेगी, तो मुझे अल्लाह पाक ने आसमान से उतारा है और एक कहा कि जिब्राइल जाओ जाओ, तुम्हें पता नहीं मेरे नबी की उम्मत परेशान है, सहाबा परेशान है कि इनकी उम्र छोटी है, जाओ जाके बता दो, भले तुम्हें 50 साल मिले, 40 साल मिले, लेकिन अगर आपने शाबान के महीने की कदर की, शाबान की बड़ी रात को इबादत में गुजारा, शाबान को अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया और आने वाले रमजान के महीने को इबादत के लिए तैयार हो गए, अपने कामकाज में से शेड्यूल बनाया, तैयार हो गए, तो समझना आपकी जिंदगी 50 से 500 नहीं हो जाएगी। 50 लिखी है तो 50 ही मिलेगी,
لیکن ایک رات کی عبادت کے صدقے میں، ایک مہینے کی عبادت کے صدقے میں اللہ نے پچھلی امتوں کو جو 5,000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالی ایک رات ایک مہینے کی عبادت کے صدقے میں اللہ ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب تمہاری امت کو اے نبی جی تمہارے صدقے میں عطا کرنا، فلا ابالی، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، بعض راتیں ایسی ہے ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ مہینہ اچھا ہے، وہ رات آنے والی ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ آؤ آؤ ہم اس مسجد کو آباد کریں، اس مبارک رات کو ہم عبادت میں گزاریں، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہمارے ماں باپ ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اور میرے سلیم بھائی نیت کرو، دیکھو ایسے مبارک دن بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے بھائی گزشتہ سال تھے، آج نہیں۔ یہ رمضان کے لیے ٹائم ٹیبل نقطی کرو، اتنے گھنٹے کام کروں گا، اتنے گھنٹے سوؤں گا اور اتنے سپارے پڑھوں گا، اتنی عبادت کروں گا۔ پیارے اللہ زندگی میں میں نے روزہ نہیں رکھا، اس سال میرا کوئی بھی روزہ قضا نہ ہو۔ نیت کرو بھائی۔ دیکھو گھر میں شادی ہوتے ہیں تو بھٹیارے کی تاریخ 6 مہینے پہلے لیتے ہیں، پہلا بھٹیارا ڈھونڈنا پڑے، بلکہ بھٹیارے نے تاریخ چینج کری ہے تو اپنی شادی کی تاریخ چینج۔ 20 دن باقی ہے رمضان کے، شیڈیول بنانا پڑے گا۔ ہم لوگ کیا ہے کہ چلو رمضان ہے تو ہم مغرب میں جائیں گے، پہلے 2 رجب میں تراویح پڑھیں گے، پھر 27 میں ٹائم ٹیبل 24 گھنٹے کا کہ اللہ میں اتنا سوؤں گا۔ تھوڑا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو دکاندار لوگ ہیں، اپنے مزدوروں کا ٹائم ٹیبل میں تھوڑا کم کر دو۔ ان کو کہو کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، دکان جلدی بند کر دیں گے، تیرا پگار کم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے روزے کا ثواب تجھے دیں گے۔ فرمایا کوئی آدمی کسی روزے دار کو ایک گلاس پانی پلا دے، ایک لسی کا گھونٹ پلا دے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا روزے دار کے۔ میں نے ارادہ کیا اللہ نے اگر ہمارے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو انشاءاللہ یہ رمضان ہم اسی مسجد میں گزاریں گے۔ میں تراویح یہاں پڑھوں گا، انشاءاللہ تراویح کے بعد تھوڑی سی تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ذرا رمضان کو اس مرتبہ اس مسجد کو آباد کر کے ہم انشاءاللہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور قیمتی بات، بہت سارے بھائی بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے فرید بھائی کی بیوی، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی شفا کی دعا کریں۔ اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو کامل شفا عطا فرمائے۔ اور جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ایک خاص اعلان بھی ہے میرے بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے، شام 5 بجے پورے ہندوستان کے بہت بڑے ولی اور آزادی کے اندر جن کا سب سے بڑا یوگدان تھا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی تشریف لا رہے ہیں۔ ہزاروں علماء آئیں گے اور ہمارے ملک کو کیسے ترقی ملے اور مسلمان ہمارے اس ملک کے اندر اسلام کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، ایک اہم ترین پروگرام رکھا گیا ہے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تمام بھائی میرے بھائیوں شام 5 بجے ٹیم کے اس پروگرام کے اندر پہنچے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔